الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعاشروهن بالمعروف صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فی زمانہ عصر حاضر میں جہاں دیکھو اپنے رائٹس اپنے حقوق کی بات کی جاتی ہے اور اسی بنیاد پر دنیا بھر میں مختلف تنظیمیں مختلف لوگوں کی مختلف طبقوں کے حقوق کی بات کرتی نظر آتی ہیں. جیسے سب سے پہلے انسانی حقوق کے علمبردار لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس پر بات کرتے دکھائی دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ بچوں کے حقوق پر بات کی جاتی ہے، مزدوروں کے حقوق پر بات کی جاتی ہے. اور اگر ہم اسلامی اعتبار سے دیکھیں تو مسلم طبقہ والدین کے، اولاد کے، پڑوسیوں کے اور میاں بیوی کے حقوق کے اعتبار سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں. پھر مختلف تہذیبوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لوگ تعلیمی حقوق کی بات کرتے ہیں، آزادانہ حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے، قومی، لسانی، ملکی، عالمی حقوق باقاعدہ ترتیب دیے جاتے ہیں اور اس کے متعلق باقاعدہ ایام منعقد کیے جاتے ہیں. اسی طرح ایک طبقہ ہے جو حقوق نسواں یعنی عورتوں کے حقوق پر بات کرتا سنائی دیتا ہے اور باقاعدہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ 8 مارچ جس کو ہر سال 2018 یا 17 سے باقاعدہ عالمی یوم خواتین کے طور پر منایا جاتا ہے اور اسی کو منانے کے لیے عورت مارچ کا انعقاد کیا جانے لگا ہے. اور اس بات پر یعنی اس اعتبار سے حقوق نسواں کے مطالبے کے نام پر نہ صرف بے پردگی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسلامی احکام کی بھی خلاف ورزی یہاں تک کہ توہین تک کی جاتی ہے. اور پھر اس کی سرکردگی، اس کی نگرانی باقاعدہ سرکاری اعتبار سے تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ اسے پروان چڑھانے کے ذریعے کی جاتی ہے. یاد رکھیے کہ اس زمانے میں جب عورتوں کے حقوق کے نام پر تنظیمیں باقاعدہ مظاہرہ کرتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، ریلیاں نکالتی ہیں، لیکن دین اسلام اللہ رب العالمین کی جانب سے مسلمانوں کے لیے، نہ صرف مسلمان بلکہ انسانوں کے لیے ایسا دین ہے اور ایسا ضابطۂ حیات ہے کہ جس نے ہر ایک کے حقوق کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اگر دیکھا جائے اسلام سے قبل کا منظر کہ جس وقت جہالت کا دورہ تھا اور عورتوں کو جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا. عورت وارث تو نہیں بنتی تھی کہ وہ وراثت پا سکے، لیکن میراث ضرور بنتی تھی کہ عورت کو بانٹا جاتا تھا باقاعدہ پیسوں کی طرح. عورت کو بدکاری پر مجبور کیا جاتا تھا، عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورتوں کی بلی چڑھائی جاتی تھی، انہیں بتوں کے نام پر بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا. یہ تھا دور جہالت جس میں مشرکین اور کفار کا یہ نظریہ، یہ طرز عمل تھا. اور پھر اگر دیکھا جائے دوسرے مذاہب کی بات کی جائے، اسلام کے ماننے والوں کے علاوہ غیر مسلمین جن میں عیسائی بھی شامل ہیں، کہ وہ ان کے نزدیک عورت کو گناہ کی محرکہ سمجھا جاتا ہے کہ گناہ پر ابھارنے والی کوئی طاقت ہے تو وہ عورت ہے. عیسائی عورتوں کو بے زبان شیطان تک کا نام دیتے ہیں. پھر ایسے ہی یہودیوں کو دیکھا جائے کہ وہ یہودی عورت کو عورت کا نام دینے سے بھی گریزاں نظر آتے ہیں. یہودی عورت کو ناپاک حیوان قرار دیتے تھے. پھر اگر ہندوؤں کی بات کی جائے تو ہندوؤں کے نزدیک عورت ایک بے وفا اور خائن روپ کا نام ہے. جو رومی سلطنت گزری، رومن امپائرز، ان کے نزدیک عورت کو اچھوت سمجھا جاتا تھا. عورت کے مخصوص ایام میں اس کا کوئی کام مناسب نہیں سمجھا جاتا، اس کو ایک الگ ہی جنس سمجھا جاتا تھا. ہندو عورت کو ستی کر دینا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے. اور اگر آج کی تہذیب یافتہ، ترقی یافتہ قوم مغربی طاقتوں کا اگر
ان کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے نزدیک بھی عورت کو فقط ایک ہوس کا نشانہ سمجھا جاتا ہے۔ ان سب کے مقابلے میں صرف ایک دین اسلام ہی ہے کہ جس میں عورت کو باقاعدہ ہر اعتبار سے تحفظ بھی فراہم کیا جاتا ہے، ایک مقام بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے باقاعدہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کے حقوق پر بات کی جاتی ہے۔ دین اسلام ہی وہ دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے سب سے پہلے عورت کا حق عطا فرمایا، جیسے کب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اول تو برابری کے ساتھ ان کو جنت میں رہنے کا حق دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے حضرت بی بی حوا کا مہر جو عورت کا حق تھا وہ انہیں عطا کروایا۔ تو یہ عورتوں کے حقوق کا ادا کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ تو دین اسلام میں شروع سے ہی روا رکھا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جا بجا عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو تو وہ بھی تمہارے لیے لباس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں قبیلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے تقسیم فرما دیا تو تمہیں کس کے ذریعے بنایا؟ جعلناکم، تمہیں بنا دیا قبیلے، لیکن کس کے ذریعے؟ من ذکر و انثی، مرد اور عورت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تمہیں وجود عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں مردوں کے لیے احکام ارشاد فرمائے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، وہیں عورتوں کو بھی برابر حقوق برابر احکام کا مخاطب قرار دیا ہے۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی برابر حکم دیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب میں رب العالمین نے باقاعدہ ایک تفصیلی آیہ کریمہ جس میں جہاں جہاں جو دینی اسلامی اوصاف پرہیزگاری اور تقوی کے اوصاف جہاں مردوں کے بیان فرمائے وہاں بالکل اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی اوصاف ارشاد فرمائے۔ ان المسلمین، مسلمین مردوں کے لیے کہا تو مسلمات عورتوں کے لیے کہا۔ اللہ رب العالمین نے مومنین مردوں کو کہا تو مومنات عورتوں کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے صادقین مردوں کو کہا، صادقات عورتوں کو بھی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قانتین مردوں کو کہا، قانتات عورتوں کے لیے بھی ارشاد فرمایا۔ صابرین مرد ہیں تو عورتیں بھی صابرات بیان کی گئیں۔ خاشعین مردوں کو کہا گیا، خاشعات بھی پھر عورتوں کو مخاطب کر کے کہا گیا۔ متصدقین مردوں کو بنایا گیا تو پھر اسی طرح متصدقات بھی عورتوں کے لیے شمار کیا گیا۔ صائمین مرد ہیں تو عورتوں کے لیے صائمات، حافظین مرد ہیں تو حافظات عورتوں کے لیے، ذاکرین مرد ہیں تو ذاکرات عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل برابر کے اوصاف بیان فرمائے۔ تو یہ حقوق ہیں جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں عورتوں کے لیے بیان فرمایا ہے، ان کی شان بیان کی ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طرح عورتوں پر تمہارے حق لازم ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی تم پر بھی حقوق لازم ہیں، ان کے حقوق بھی تم پر اسی طرح باقی ہیں۔ جہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، کہ جس طرح باپ کے ساتھ اچھا سلوک اسی طرح ماں کے بھی ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، تو یہ عورت ہی کا تو حق ہے۔ اور جہاں کہا گیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ نہیں کہا گیا کہ باپ کو نہ جھڑکنا، دونوں کے بارے میں کہا گیا دونوں کو نہ جھڑکنا، ان دونوں کو اف نہ کہنا، اس میں جہاں مرد ہے وہاں عورت بھی تو ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ تمہارے پاس بڑھاپے کو اگر پہنچ جائیں تو یہ نہیں کہا گیا کہ صرف باپ بوڑھا ہو تو اس کی خدمت کرنا، نہیں، کوئی ایک بھی، اور اس کوئی ایک میں عورت یعنی ماں بھی شامل ہے، تو یہ عورت کا حق ہے۔ ماں کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حق بیان فرمایا ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، خواتین کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ تمام کی تمام آیات قرآنی احکام سے ہمیں بتاتی ہیں کہ عورتوں کے حقوق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ تو جس طرح عورتوں کے یہ حقوق بنیادی حقوق رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائے، دین اسلام نے بتائے، کیا کسی اور مذہب نے بتائے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اگر آج کی عورت اگر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی دکھائی دے تو پھر اسے یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے وہ دین کو پڑھ لے، کہ وہ دیکھے کہ اس کے دین اسلام نے اس کو کتنے حقوق دیے ہیں۔ اور نہ صرف قرآن کریم میں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خواتین کے حقوق برابر بیان فرمائے ہیں۔ دین اسلام میں جہاں آزاد عورتوں کے حقوق ہیں وہاں باقاعدہ کنیزوں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، جو تا قیامت اگرچہ فی زمانہ کنیزوں کے احکام باقی نہیں، فی زمانہ کنیزیں باقی نہیں، غلام عورتیں باقی نہیں، لیکن تا قیامت پھر بھی یہ پڑھائے سکھاتے جاتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے حقوق کو برابر قرآن کریم کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے اور اسی طرح احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جانے کا ارادہ کرتے تو قرعہ ڈالتے اور باقاعدہ عدل و انصاف سے کام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین یعنی اپنی زوجات کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھیں کہ ان کے لیے کسی بھی طرح سے کوئی زیادتی نہ ہونے پائے، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم کے اندر باقاعدہ برابری کا حکم دیا ہے عورتوں کے ساتھ۔ یوں ہی خطبہ حجۃ الوداع میں بھی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں وصیت فرمائی۔ روایات کا خلاصہ ملتا ہے کہ وقت وصال بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد جو کمائے اور کمانے کے بعد اگر اپنے اہل، اور اہل سے مراد زوجہ بیوی، اس کے اوپر خرچ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ عورتوں کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ہی یعنی اپنی زوجات میں سے ہی اپنی زوجہ، ہر زوجہ کو ام المومنین یعنی مومنین کی ماں ہونے کا لقب عطا فرمایا ہے۔
اور پھر نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے حقوق بلکہ ماں کے حقوق بھی بیان فرمائے، بیٹی کے حقوق بھی بیان فرمائے، بہن کے حقوق بھی فرمائے. اور اس طرح ان 4 مقدس رشتوں کو تفصیل سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو اب میں کس کی خدمت کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تمہاری خالہ ہے؟ کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی خدمت کرو، اس کی خدمت پر بھی تمہیں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے برابر تمہیں ثواب دیا جائے گا. یعنی خالہ تک کے حقوق بیان کیے گئے. دین اسلام نے کس طرح عورت کے مقام کو، عورت کے مرتبے کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے. اگر ماں کی بات کی جائے تو ماں کے رتبے کو اللہ رب العالمین نے وہ عزت و تمکنت، وہ شان و شوکت، وہ عزت و وقار بخشا. کیسا وقار بخشا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی والدہ یعنی اپنی ماں کی خدمت کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت رکھ دی گئی ہے. کتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ جس نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حقوق کے بیان کرنے میں انتہا درجے تک یہاں تک بیان فرمایا کہ تم اگر اپنی ماں کے حقوق کا بدلہ دینا چاہو تو نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری پیدائش کے وقت جس طرح جھٹکا درد برداشت کرتی ہے، اگر تم ساری زندگی بھی اس کے حقوق ادا کرنے میں لگا دو تو اس ایک درد کا بھی تم بدلہ نہیں چکا سکتے. یہ اس کے حقوق کی شان ہے، اس کے حقوق کے بیان کی انتہا ہے. ماں جو بچے کو دودھ کی چسکی بھی پلاتی ہے اس پر بھی اسے ثواب دیا جاتا ہے. یہاں تک کہا گیا کہ ایک صحابی آئے اور جنگ میں شرکت کے خواہش مند ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں ہے تمہاری؟ کہا یا رسول اللہ جی ہاں. کہا تم جاؤ اور اس کی خدمت کرو، رب العالمین تمہیں جنگ میں شرکت کرنے کا، جہاد کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. یہ ماں کے حقوق کا بیان کیا گیا، عورت کے روپ میں ہے ماں. اسی طریقے سے بہن بیٹی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ارشاد فرمایا؟ مختلف روایات کا یکجا خلاصہ کہ جس کی 3 بہنیں 3 بیٹیاں ہوں یا 2 یا 1، یہاں تک کہ ایک کے بارے میں بھی فرمایا جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو وہ ان کے ساتھ جب تک رہیں جب تک ان کا نکاح نہ ہو جائے، اور باپ یا بھائی اپنی بیٹی یا بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے تو وہ بیٹیاں، وہ بہنیں اس اچھا سلوک کرنے والے باپ یا بھائی کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، یہ اس کے جنت میں داخلے کا سبب بن جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ اور میں جنت میں یوں داخل کیے جائیں گے، یوں ساتھ داخل ہوں گے. یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک، تو ان کے حقوق کا اور کیسے بیان ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء بیٹیوں کے باپ تھے، جو بیٹیوں سے اچھا سلوک کرتا ہے تو فرمایا جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے باپ سے کہتے ہیں کہ اب تیرے ساتھ اس بیٹی کے حقوق کی ادائیگی میں تمہارے رب کی رحمت تمہارے ساتھ ہے. کتنا بڑا مقام دیا عورت کا مقام ہے ہر روح کے اعتبار سے. اور پھر اگر بیوی کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کر کے دکھایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا ہے. بیوی کا حق ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخلاق الانبیاء حب النساء، نبیوں کا یہ خاصہ تھا کہ وہ اپنی بیوی سے اس طرح پیش آتے تھے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے. تو یہ بھی نبیوں کا طریقہ رہا ہے، تو یہ عورتوں کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا آدھا ایمان تمہاری عورت ہے، تمہاری بیوی ہے. تو یہ جتنے حقوق بیان کیے یہ اللہ رب العالمین نے دیکھیے، اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کس طرح عورت کے ہر روپ کی حفاظت کا ذمہ دار گویا کہ مرد کو قرار دے دیا ہے اور تمام طریقے اسے اپنانے کا کہا. اب اگر دیکھا جائے فی زمانہ معاشرے کے اندر اگر عورت مارچ کے بارے میں بات کی جائے تو معاذ اللہ اس عورت مارچ کے اندر اپنے حقوق کا مطالبہ، اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے سے پہلے دین اسلام کی تعلیمات کو تو جائزہ لے لینا چاہیے. لیکن افسوس کہ اس میں کس طرح عورتوں کے حقوق کے نام پر بے حیائی کی جاتی ہے، بے پردگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، کس طرح دین اسلام کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، کیسے کیسے پلے کارڈز ڈسپلے کیے جاتے ہیں. لو بیٹھ گئی صبح سے، یہاں تک کہ میں کوئی غلام ہوں، میں کوئی نوکرانی ہوں، اگر تمہیں پردہ زیادہ پسند ہے، دوپٹہ زیادہ پسند ہے تو اپنی آنکھوں پہ باندھ لو. اس طرح کے بینرز لگائے جاتے ہیں. میرا جسم میری مرضی کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں. مجھے سسرال نہیں، مجھے اسکول بھیجو. معاذ اللہ یہ الفاظ تک باقاعدہ عورتیں کہتی سنائی دیتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ مجھے بیوی نہیں بننا، مجھے لائر بننا ہے. یہ الفاظ کہتے ہیں کہ مجھے جینے کا حق چاہیے. کیا عورت کو جینے کا حق اسلام نے نہیں دیا؟ برابر دیا ہے. وہ کہتی ہے کہ مجھے رشتے نہیں، مجھے حقوق چاہیے. اور جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں اس کا کیا، ان کا کیا ہوگا؟ عورتیں یہاں تک کہتی سنائی دیتی ہیں کہ ہم بے شرم ہی صحیح. معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میری شادی نہیں، میری تعلیم کی فکر کرو. یہ اس طرح کے الفاظ کہنا عورت کو کیسے روا ہو سکتا ہے؟ کیسے عورت کے مناسب یہ الفاظ ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. عورت کو تو اللہ رب العالمین نے پردہ بنایا ہے. عورت کا مطلب یہ چھپانے کی چیز، لفظ عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے. لیکن اگر یہ اسے خود کو اپنے آپ کو بے پردہ کرے تو پھر یہ اس کا زیور گویا کہ یہ اپنے آپ سے چھین لیتی ہے. حیا عورت کا زیور ہے، پردہ عورت کی زینت ہے، یہ اس کی پاک دامنی، اس کی نزاکت ہے. اسے اللہ نے ایک ہی کے لیے بنایا ہے کہ یہ ایک مرد کی ہو کر رہے، بیک وقت یہ ایک ہی کی ہے. تو اسے ضرورت ہی نہیں کہ اوروں کے سامنے آئے، یہ شیطان کی رسی بنے، یہ شیطان کی آلہ کار بنے. اس کی ذمہ داری اس کے شوہر پر لازم ہے.
اور جبکہ اس عورت کو اگر یہ اپنے حقوق کی بات کرے تو اس کے حقوق تو دین اسلام نے سارے دے دیے. اب تو اسے چار مردوں کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے. جب تک یہ باپ کی ذمہ داری میں ہے تو باپ اس کا خدمتگار ہے, پھر یہ شوہر والی ہو جائے تو پھر شوہر اس کا خدمتگار ہے, پھر یہ بیٹے والی ہو جائے تو پھر بیٹا اس کا خدمتگار ہے, اور اگر بھائی رکھتی ہے تو پھر بھائی بھی اس کی ساری زندگی حفاظت کرتا رہتا ہے. تو یہ ایک عورت ہے, اس کی حفاظت کے لیے 4 مردوں کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت لگا دیا, تو اور اس سے بڑھ کر اور کیا حقوق ہو سکتے ہیں. اب اس کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے, اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے, اپنے معاشرے کے اندر اچھا انسان وجود میں لے کر آئے, اچھی اولاد کی تربیت کر کے اس کو با کردار معاشرے کا فرد بنائے. سماجی قومی معاشی سرگرمیوں کا اس کا مدار اور اس کو حق بھی ہے, لیکن ایک حد پر, ایک طریقے سے اس کا گھر, اس کی اولاد, اس کا شوہر, اس کا سسرال, اس کے بہن بھائی, اس کا مسلمان معاشرہ, ان سب کو یہ پروان چڑھائے, اس پر یہ حقوق لازم ہیں. کہیں پر بھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس کی اپنی عفت زیر سوال آ جائے, اس کی پاک دامنی پر, اس کی عصمت پر, اس کی حیا پر انگلیاں اٹھنے لگیں. ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے مسئولیت کبریٰ, کہ جس کے بارے میں پہلے سوال ہوگا, یعنی یہ ماں بنی تھی تو اگر یہ ماں بن کر کوئی ایسا کام کرے جس کی حق مادریت پر اس کی حرف آئے, ایسا ہرگز کام کرنے کی اسے کوئی اجازت نہیں ہے. شوہر کو ناراض نہ کرے, عورت کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کے ذریعے معاشرے میں نقصان کا سبب بنے. عورت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کے اپنے جسم کو کوئی نقصان پہنچے, اس کی اپنی عزت پر کوئی حرف آئے. ورنہ آپ دیکھیے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح احکام بیان فرمائے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات بیان فرمائے, علماء کہتے ہیں اور روایت کا بھی خلاصہ ملتا ہے کہ تم عورتوں کو سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ, عورتوں کو تم سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھاؤ کہ عورتیں یہ شیشیاں ہیں, نازک شیشیاں ہیں, یہ ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جائیں گی. کیوں بیان کیا گیا کہ کیونکہ سورہ یوسف کے اندر عورت کے حیلے کا, مکر کا ذکر ہے. اس طرح کی بات بھی ان کو نہ پہنچے کہ جس کے ذریعے ان کے اخلاق پر یا ان کے کردار میں یا ان کی سوچ میں ذرا سا بھی کوئی چوٹ لگے کہ جس کے ذریعے ان کے اخلاق میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہو. تم ان کو ایسا کام بھی نہ کرنے دو. تو یہ ان کے حقوق کی حفاظت ہے. لیکن افسوس کہ عورتیں آج تعلیم کے نام پر, آج اپنے حقوق کے مطالبے کے نام پر اور اپنے معاش کمانے کے نام پر جس طرح اپنے گھر سے باہر بے پردہ ہو کر نظر آ رہی ہے, وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں, اس کے حقوق کے مطالبے کے نتیجے میں, اس کے تعلیم حاصل کرنے کے نتیجے میں اس نے بتائیے کیا پا لیا, سوائے بدنامی کے, سوائے لوگوں کی نظروں کی ہوس کا نشانہ بننے کے اس کو اور کچھ حاصل نہیں ہوا. لیکن اگر یہی عزت کے ساتھ 4 دیواری میں محفوظ رہ کر اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھالتی, اپنے شوہر کی ذمہ داری پوری کرتی, اپنی اولاد کے حقوق ادا کرتی, تو اللہ رب العالمین کے ہاں سے کتنا بڑا مقام عطا کیا جاتا, اسے کتنا اجر ملتا. عورت کو تو بات کرتے ہوئے, عورت کو مرد سے, غیر محرم مرد سے بات کرتے ہوئے بھی روکا گیا ہے. عورت کیا, جو ام المومنین ہیں, تمام مومنین کی مائیں ہیں, جو ازواج مطہرات ہیں, ان کے لیے کیا فرمایا گیا, فلا تخضعن بالقول, تم اپنی آوازوں میں بھی ذرا سی پستی نہ دکھاؤ, فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ جس کے دل کے اندر برائی بھری ہوئی ہے کہ وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے, اس کے دل میں کوئی لالچ آ جائے. تم اپنی آواز کو بھی لوچدار نہ بناؤ بلکہ کڑک رکھو, کہ تمہارے ساتھ کوئی غیر مرد بات کرتے ہوئے بھی ذرا جھجکے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. لیکن عورت جب معاذ اللہ باہر نکلے اور بے پردہ ہو تو پھر اس کے ساتھ مرد کس طرح سے بات کرے, مرد اس کے ساتھ کیا سلوک کرے, پھر وہ اچھی طرح جانتی ہے. دین اسلام ہمیں ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے. دین اسلام تحفظ دیتا ہے. مختلف جو عورتوں کے ساتھ بہیمانہ یعنی جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے, کہیں کاروکاری کے نام پر جس کو کالا کالی یا سیاہ کاری کہا جاتا ہے, کہیں میٹو کے نام پر, میرا جسم میری مرضی کے نام پر, کہیں ونی کیا جاتا ہے, کہیں سوارا کیا جاتا ہے, کہیں ستی کیا جاتا ہے, کہیں اس کی عصمت دری کے پر بات کی جاتی ہے, کہیں اس کو ہیریسمنٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ان سارے تمام برے کاموں کا اسلام رد کرتا ہے, ان کے حقوق ان کو برابر عطا کرتا ہے. تو اس لیے عورت کو چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عورتوں کے ذمہ دار مردوں کو بھی چاہیے, چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو, بیٹا ہو, بھائی ہو, شوہر ہو, کوئی بھی روپ ہو, یہ تمام روپ اپنی عورتوں کو حفاظت عطا کریں اور ان کے حقوق کا برابر خیال رکھیں. دین اسلام نے ان کو ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اور عورتیں بجائے لوگوں کے سامنے آ کر مطالبہ کرنے کے دین اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں اور دین اسلام کو اپنا کر اس کے ذریعے اپنے حقوق کا مطالبہ بھی کریں اور اپنے حقوق کی ادائیگی بھی کریں. جب وہ اپنے حقوق ادا کریں گی تو اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ سرخرو ہوں گی, اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کم از کم اتنا کہہ سکیں گی کہ اللہ تو نے مجھ پر جو لازم کیا تھا میں نے وہ ادا کر دیا. اور پھر اللہ رب العالمین سے سرخروئی عطا کرے گا. اسے اللہ رب العالمین پھر ان پاک بیبیوں کے جلو میں جگہ عطا فرمائے گا کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کی حفاظت میں, جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کی سربلندی کے لیے گزار دی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کا برابر اجر عطا فرمائے گا. اللہ کریم ہم سب کو عورتوں کے حقوق کو سمجھتے ہوئے جو ان کے متعلق جائز حقوق ہیں وہ ادا کرنے, چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے ہمیں ادا کرنے کا حکم ہے, ہم ادا کریں, اور اللہ کریم ان عورتوں کو بھی اپنی عفت, پاک دامنی, عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لطف زندگی پایا
یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے